جب انہوں نے ساتھ چھوڑا اور کہا کہ ٹھیک ہے بس نام دینے کے لیے نکاح کر لیں گے، رکھ لیں گے بس یہ وہ، پھر میرا دل ٹوٹ گیا۔ پھر مجھ سے کچھ برداشت نہیں ہوا، مجھے لگا کہ شاید میرا زندہ ہونا ہی منحوسیت ہے، یا میرا اس دنیا میں سانس لینا ہی ایک عجیب مخلوق ہوں میں شاید۔ کافی زندگی کی ایسی جو تھی چیزیں جو میں دونوں ہاتھوں سے کرتی تھی وہ نہیں کر پائی۔ ہر چیز میں، نماز میں، دعا میں، کام کرنے میں، ہر چیز میں مجھے میرا بازو، میرا ہاتھ یاد آیا، چلنے میں مجھے میرے فٹ یاد ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے بخار کی بھی کبھی میڈیسن نہیں کھائی تھی، اور مجھے اتنی زیادہ میڈیسن کھانی پڑی، میرا سارا بلڈ جل گیا تھا۔ 18 سے 20 بوتلیں مجھے وہاں پہ بلڈ کی لگی تھی پاس، اور میں بڑا زیادہ چلائی تھی، روئی تھی کہ ایسے نہ کرو، کسی طریقے سے میرا فٹ جو ہے وہ صحیح رہنے دو، اس کو نہ اتارو۔ لیکن انہوں نے اتار دیا تھا، کہہ رہی تھی کہ ایسے نہیں صحیح ہو سکتا۔ میں بھی کوئی اتنی ہمت والی نہیں ہوں، میں بھی روتی ہوتی تھی، بڑا دل میں شکایتیں آتی ہوتی تھی کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میں نے تو کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا، کبھی کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات نہیں کی کہ کسی کی دل آزاری ہو۔ ان کو کیا بھائی کوئی کہہ سکتا ہے، جو چلے جاتے ہیں چھوڑ کے، ان سے کیا انسان ایکسپیکٹ کر سکتا ہے، جو آپ کے مشکل وقت میں نہیں ساتھ کھڑے رہ سکتے، وہ آپ کی زندگی کے ساتھ کیا وفا کریں گے یا آپ کا ساتھ نبھائیں گے۔ چلے جانے والے تو چلے جاتے ہیں، وہ کب مڑ کے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنات چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں گجرانوالہ میں، میرے ساتھ آپ کو سحرش بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سحرش کے چرچے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہیں، اور سوشل میڈیا پہ سحرش کے چرچے کیوں ہیں؟ کچھ منتھس پہلے سحرش کو کرنٹ لگا، اور کرنٹ لگنے کے نتیجے میں سحرش کی دونوں ٹانگیں اور ایک بازو کٹ گیا۔ یہ اتنی باہمت لڑکی ہے سحرش کہ اس نے اس کنڈیشن میں بھی اپنی ہمت نہ ہاری اور ایک مثال قائم کر دی ان خواتین کے لیے، ان مردوں کے لیے باہمت ایک مثال جو ہے وہ قائم کی، اور آج بھی اب ان کا ارادہ، ان کا جو عزم ہے وہ اسی طرح سے بالکل 100% اگر میں کہوں تو اسی طرح سے یہ ورک کر رہی ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ ان کی سٹوری کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سحرش، یہ بتائیں کہ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ، کس طرح کرنٹ لگا تھا؟ اپنے چاچو کے بیٹے کی انگیجمنٹ پہ گئی ہوئی تھی میں، وہاں پہ ساری کزنز ہم لوگ ٹیرس پہ کھڑی تھی، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ تھوڑی سی آگے چلی جاؤ۔ ٹیرس پہ میں آگے چلی گئی، وہاں پہ نیچے پاؤں کے نا زمین پہ لوہے کے راڈ پڑے ہوئے تھے، شاید انہوں نے سائڈ پہ کر کے رکھے ہوئے تھے۔ ٹیرس کے ساتھ ہی ایک 11,000 وولٹ کی وائر گزر رہی تھی، مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ وہاں پہ کوئی وائر ہے۔ میں جیسے ہی وہاں پہ جا کے کھڑی ہوئی تھی نا، تو میرا ہاتھ تار کے ساتھ ٹچ ہو گیا، پتہ نہیں کیسے۔ میرے ہاتھ میں بینگلز جو تھی نا وہ میٹل کی تھی، تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب میرا جو لیفٹ ہینڈ ہے وہ اس کے اوپر لگ گیا، اور میں وہاں پہ تار کے ساتھ جو ہے وہ چپکی رہی تقریباً 3-4 منٹ کے لیے۔ پھر میرے جو ریلیٹیوز ہیں، میرے چاچو، میری بہنیں، انہوں نے سب نے مجھے جو ہے سیپریٹ کیا، پھر ادھر سے اتار کے ہاسپٹل لے کے گئے، گجرانوالہ سول ہاسپٹل میں، اور یہ واقعہ بھی گجرانوالہ کا ہی ہے۔ وہاں پہ جا کے انہوں نے مجھے تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے لیے ویسے ہی رکھا، وہاں پہ ٹیوبز وغیرہ لگائیں پاؤں پہ، ہاتھ پہ، لیکن اس کا کوئی جو ہے نا افیکٹ نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے لاہور پریفر کر دیا تھا کہ آپ وہاں پہ چلے جائیں جناح ہاسپٹل میں، وہاں پہ 3 دن انڈر آبزرویشن رکھا، اور پھر اس کے بعد آپریٹس ہو گئے میرے۔ سحرش، بہت مشکل وقت تھا جب آپ کو کرنٹ لگا، آپ کے اپنے ساتھ چھوڑ گئے، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مشکل وقت کیا آتا ہے، آپ کے جو اپنے ہوتے ہیں وہی بیگانے بن جاتے ہیں۔ تو اس وقت کیا صورتحال تھی، کیا آپ کی سوچ تھی، کیا فیلنگز تھی ان اپنوں کے بارے میں جنہوں نے کہا تھا کہ سحرش ہماری ہے؟ ان کو کیا بھائی کوئی کہہ سکتا ہے، جو چلے جاتے ہیں چھوڑ کے، ان سے کیا انسان ایکسپیکٹ کر سکتا ہے، جو آپ کے
مشکل وقت میں انہیں ساتھ کھڑے رہ سکتے، وہ آپ کی زندگی کے ساتھ کیا وفا کریں گے یا آپ کا ساتھ نبھائیں گے؟ چلے جانے والے تو چلے جاتے ہیں، وہ کب مڑ کے دیکھتے ہیں؟ تو کس طرح خود کو اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ اپنے آپ کو کس طرح سٹینڈ کیا؟ بس اللہ تعالیٰ نے دل کو جو ہے وہ سکون دے دیا تھا. میں بھی کوئی اتنی ہمت والی نہیں ہوں. میں بھی روتی ہوتی تھی، بڑا دل میں شکایتیں آتی ہوتی تھی کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا. میں نے تو کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا، کبھی کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات نہیں کی کہ کسی کی دل آزاری ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ جب کسی کو تکلیف دیتے ہیں وہ ساتھ ہی ساتھ اس کو نا صبر بھی دے دیتے ہیں. اور میں اپنے لیے ہر دعا میں اور کچھ نہیں مانگتی تھی. مجھے پتہ ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ جس انسان سے خوش ہوتے ہیں نا، اس کو اپنی رحمتوں سے نواز دیتے ہیں اور اس کو ہی مشکل میں بھیجتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ اس مشکل وقت میں کیا جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے، کیا کرتا ہے. وہ لوگوں سے میری شکایتیں کرتا ہے کہ اس پہ صبر کرتا ہے. میں نے بس اس چیز کو تھام لیا اور اللہ تعالیٰ سے صرف یہی دعا تھی کہ کچھ نہ کرے میری زندگی میں، بس میرے دل کو صبر دے دیں تاکہ میں اس دنیا میں خود کو اس قابل بنا سکوں کہ جی سکوں میں اپنے اپنوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور خود کے لیے. بس یہ چیز تھی جس نے میرے دل کو دلاسا دیے رکھا کہ نہیں بس اب ٹھیک ہے، جو ہو گیا. مزید بھی زندگی میں مشکلات آئیں گی تو انشاءاللہ جیسے بھی ہے وہ دیکھی جائیں گی. سہرش آپریٹ سے پہلے کیا ڈاکٹرز نے آپ کو انفارم کیا تھا کہ آپ کی دونوں ٹانگیں اور ایک بازو کاٹ دیا جائے گا؟ جی انہوں نے مجھے بتا دیا تھا پہلے ہی، کیونکہ میرے لیفٹ فٹ کی اور لیفٹ جو بازو ہے وہ ہاف کا آپریٹ ہوا تھا پہلے. اس پہ مجھے اتنا افسوس نہیں ہوا تھا، مجھے پتا تھا کہ یہ ضرور ہوگا شاید. لیکن جب میرے رائٹ فٹ کا بھی آپریٹ ہوا تھا نا، تو میں نے کہہ دیا تھا کہ میں چلوں گی کیسے. فل بازو کا اور رائٹ والے فٹ کا ہوا تھا. تو اس ٹائم پہ میں بڑا روئی تھی. سارا پورا وارڈ جو تھا وہاں پہ وہ اکٹھا ہو گیا تھا میرے پاس، اور میں بڑا زیادہ چلائی تھی، روئی تھی کہ ایسے نہ کرو، کسی طریقے سے میرا فٹ جو ہے وہ صحیح رہنے دو، اس کو نہ اتارو. لیکن انہوں نے اتار دیا تھا. کہہ رہی تھی کہ ایسے نہیں صحیح ہو سکتا کیونکہ پھر زہر پھیل جائے گا. انہوں نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کے دونوں فٹ جو ہیں وہ نہیں رہیں گے. 24-25 دن ہاسپٹل میں رہ کے آئی تھی. پہلے مجھے کبھی کچھ نہیں تھا ہوا. میں نے بخار کی بھی کبھی میڈیسن نہیں کھائی تھی اور مجھے اتنی زیادہ میڈیسن کھانی پڑی. میرا سارا بلڈ جل گیا تھا. 18 سے 20 بوتلیں مجھے وہاں پہ بلڈ کی لگی تھی. اپنے اندر جو تھا وہ سارا بلڈ جل چکا تھا. جب آپ ٹھیک ہوئیں، آپ کی ٹانگ کاٹ دی گئی، دونوں ٹانگیں، آپ کا بازو، جب آپ اس سارے معاملے سے باہر نکلیں تو کیا سوچ تھی؟ لوگوں کے بارے کیا سوچ تھی؟ لوگوں کی نظروں میں جانا ہی نہیں چاہتی تھی. خود کو انکمپلیٹ سمجھتی تھی. لوگوں کی کیا، میں تو خود سے نظریں نہیں ملا پاتی تھی کہ میں اب زندگی کو آگے کیسے کیری آؤٹ کروں گی. جب منہ دھونے جاتی تھی واش روم میں، دونوں ہاتھوں سے پہلے دھوتی تھی. پھر جب ایک ہاتھ سے برش کرنا پڑا، فیس واش کرنا پڑا. کافی زندگی کی ایسی جو تھی چیزیں جو میں دونوں ہاتھوں سے کرتی تھی وہ نہیں کر پائی. ہر چیز میں، نماز میں، دعا میں، کام کرنے میں، ہر چیز میں مجھے میرا بازو، میرا ہاتھ یاد آیا. چلنے میں مجھے میرے فٹ یاد ہے. لیکن یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد مجھے پرتھیٹک فیٹ جو ہے وہ مل گئے تھے. ان پہ میں تھوڑا بہت چلنا سٹارٹ کیا تھا. اب 1 سال ہو چکا ہے تو میں تھوڑا بہت چل لیتی ہوں ان پہ. میں اس پہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ یا اللہ پاک جی، آپ نے مجھ سے ریئل والے تو لے لیے، چلے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن 6 مہینے بعد انہوں نے مجھے جو ہے پرتھیٹک فیڈ واپس کر دی ہے. کیونکہ جس ہاسپٹل میں لگوانے کے لیے گئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ کبھی بھی جو یہ واؤنڈز ہوتے ہیں، یہ والے آپریٹ والے اتنی جلدی نہیں بھرتے. یہ آپ تو کوئی معجزہ ہیں، اتنی جلدی کیسے آپ کے جو ہے زخم بھر گئے، آپ یہاں پہ لگوانے کے لیے آ گئی. انہوں نے پہلے مجھے منع کیا لیکن پھر میرے اصرار پہ انہوں نے لگا دیے. اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا چلنے پھرنے میں. تھوڑا تھوڑا جو ہے میں نے چلنا شروع کیا اور میں اپنی زندگی میں تھوڑا تھوڑا کر کے واپس آتی گئی.
ناظرین، کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سحرش کی کہانی ہے کہ کرنٹ لگی ایک جوان لڑکی جو اس عمر میں اپنا آنگن، اپنا گلشن بسانے کا سوچ رہی ہوتی ہے، تو کس طرح سحرش کو کرنٹ لگتی ہے اور دونوں ٹانگیں اور ایک بازو وہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس دورانیے میں جو سحرش کے اپنے تھے، جنہوں نے سحرش کے سر پہ دستِ شفقت رکھا تھا اور کہا تھا کہ سحرش ہماری بیٹی ہے، وہ آج کہاں ہے؟ سحرش وہ کیوں ساتھ چھوڑ گئے؟ انہوں نے کہا کہ دل میں سوچا ہوگا کہ یہ تو اب ہمارے لیے کسی کام کی نہیں رہی۔ ٹپیکلی لوگ سوچتے ہیں کہ بہویں لے کے آئیں گے، ان پہ سارا گھر جو ہے وہ رسپانسبل ہوگی گھر کی۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ جب یہ ہمارے لائق نہیں رہی، پہلے جب میں پڑھی لکھی تھی، سب سے اپنے خاندان میں نمبر 1 پہ جو ہے، جس کو کہہ لیں کہ انٹیلیجنٹ یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ تھی، تب کہتے تھے کہ ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی ان کو پتہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ بس ٹھیک ہے، ہم جیسی سمجھتے تھے ویسی تو یہ رہی نہیں ہے، تو ہم کیوں اس کا بوجھ اٹھائیں۔ انہوں نے منع کر دیا تھا کہ ہم 2 شادیاں کریں گے، اس کو ادھر چھوڑ جائیں گے، دوسری پاس رکھیں گے۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ تو میری زیادہ اذیت والی زندگی ہو جائے گی نا، کہ میں خود کو پل پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے آزمائش لی یا جو بھی ہے، میں اس کے اندر پاس ہوگی، یا میں نے اپنے دل کو یہ دلاسا دے لیا کہ یہ زندگی جو ہے یہ 4 دن کی ہے، ختم ہو جائے گی، آخری زندگی جو ہے وہ تو ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، میری وہ سنور جائے گی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے ساتھ چھوڑا اور کہا کہ ٹھیک ہے بس نام دینے کے لیے نکاح کر لیں گے، رکھ لیں گے بس یہ وہ، پھر میرا دل ٹوٹ گیا۔ پھر مجھ سے کچھ برداشت نہیں ہوا، مجھے لگا کہ شاید میرا زندہ ہونا ہی منحوسیت ہے، یا میرا اس دنیا میں سانس لینا ہی ایک عجیب مخلوق ہوں میں شاید۔ پھر میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے پھر آپ، اور اوپر سے انہوں نے کہا کہ ہم صاحب حیثیت ہیں، ہم تو 4 شادیاں بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اس ٹائم پہ بس یہ کہا تھا کہ آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ کوئی میڈ لگوا لیں، اگر آپ اتنے ہی صاحب حیثیت ہے تو آپ 4 شادیاں کرنی ہیں۔ وہ تو لوگ اس ٹائم کرتے ہیں جب کوئی کسی بیوہ کو سہارا دینا ہو، کوئی ضرورت مند ہو، کوئی تکلیف میں ہو، کوئی مجبور ہو، آپ اس طرح نہ کریں۔ لیکن انہوں نے نہیں پیچھے مڑ کے دیکھا، انہوں نے بس چھڑوایا ہاتھ اور چلے گئے۔ سحرش کی سگی پھپھو تھیں جنہوں نے رشتے سے انکار کر دیا، پہلے رشتہ لیا، خود گھر آئی چل کر، اور جب دیکھا کہ سحرش کے دونوں ٹانگیں اور ایک بازو کٹ گیا ہے تو پھر انہوں نے انکار کر دیا کہ اب ہم تمہارا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے۔ ناظرین، آپ نے سنا تو ہوگا کہ مشکل وقت جب انسان پہ آتا ہے تو اپنے سب سے پہلے اپنوں کا اصل چہرہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے اپنے کتنے اپنے ہیں، جو آپ کو کہتے ہیں ہم آپ پر جان قربان کریں گے، جو آپ کو کہتے ہیں ہم آپ کا خیال رکھیں گے۔ اس وقت میں پتہ چلتا ہے جب انسان مشکل میں پھنستا ہے، جب انسان اس دلدل کے بھنور میں پھنسا ہوتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کا اپنا ہے اور کون آپ کا پرایا ہے۔ سحرش جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گی، کچھ کہنا چاہیں گے ان سے؟ میں ان سے بس یہی کہنا چاہوں گی کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ پہلے جیسی سحرش بنا دے۔ میں اپنی کوششیں کروں گی، آپ لوگ بھی دعائیں کریے گا کہ میں اپنی زندگی میں دوبارہ پہلے جیسی بن جاؤں، ہمت والی بن جاؤں۔ لیکن مجھے کوئی پرپوزل نہ دے شادی کا، کائنڈلی پلیز، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، لہٰذا مجھ سے کوئی یہ بات نہ کرے کہ آپ شادی کر لیں، اس کو بھول جائیں۔ اس کو میں بھول گئی ہوں، میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی، لیکن فی الحال میں اپنی زندگی کو جو ہے وہ کیری آؤٹ صرف اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ میرا ٹریٹمنٹ ہو جائے۔ اگر کوئی میری ہیلپ کر سکتا ہے تو ہاں، اس لحاظ سے ضرور کرے کہ میں اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکوں اور میں اپنی اسٹڈی کو آگے کیری آؤٹ کر سکوں اور گورنمنٹ کی جاب کر سکوں، تاکہ میں اچھے طریقے سے اس معاشرے میں رہ کے اپنی زندگی گزار سکوں۔ لہٰذا میں شادی نہیں کروانا چاہتی، مجھے کوئی اس چیز پہ نہ کرے۔ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، ان سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ ان سے میں یہی اپیل کرنا چاہوں گی کہ آپ نے بہت سے کام کیے ہوں گے، بہت کچھ آپ نے ہمارے ملک کے لیے کیا ہے۔ ایک صرف میری ذات کے لیے پاکستان کی بیٹی سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں، میرا ٹریٹمنٹ کروا دیں گورنمنٹ سے، اور دوسرا یہ کہ مجھے گورنمنٹ کی جاب دے دیں، بس۔ ناظرین، یہ تھی سحرش کی کہانی ہم نے آپ کے ساتھ آج شیئر کی ہے، اور سحرش پرزور اپیل کر رہی ہے
کہ حکومت وقت سے بھی اپیل ہے اور ان لوگوں سے بھی اپیل کر رہی ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، آپ نے بہت سارے کیس دیکھے ہوں گے، لیکن اس بچی کی میرے ماننے پر، میرے کہنے پر آپ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں، یہ واقعی حقدار ہے۔ اس کا ٹریٹمنٹ اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو ٹریٹمنٹ کروا دیں، اگر آپ اس کی مالی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ان کا جو نمبر ہے وہ اسکرین پر چل رہا ہے، ڈسکرپشن میں بھی ان کا نمبر دے دیں گے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور میں عمران خان صاحب سے اپیل کروں گا کہ خان صاحب، یہ پاکستان کی بیٹی ہے، گجرانوالہ کی بیٹی ہے، خدا کے لیے اس کو دیکھیں، اس کے مسئلے کو حل کریں۔ اگر گورنمنٹ اپنے طور پر اس کا علاج کروائے تو یہ سب سے بیسٹ ہے، اور اس کو ابھی ضرورت بھی ہے، اور اس کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ یہ ابھی بھی اس سارے سانحے کے بعد ابھی بھی یہ بچی جاب کر رہی ہے، یہ آج بھی اس ارادے اور اس عزم کو آج بھی ساتھ لے کر چل رہی ہے۔ کہاں جاب کر رہی ہیں آپ؟ میں جامعہ میں جاب کر رہی ہوں، وہاں پہ جامعہ میں بچوں کو اسکول کا بھی پڑھاتے ہیں اور جامعہ کا بھی درس ہوتا ہے، میں ان کو کمپیوٹر اور میتھس کرواتی ہوں۔ دیکھیں کتنی لازوال مثال قائم کی ہے سحرش نے، اپنی اس بیماری کو اپنے ارادے کے آگے آڑے نہیں آنے دیا، اپنی بیماری کو بھول گئی ہیں اور اپنے ارادے کے ساتھ چل رہی ہیں، اور آج بھی جاب کر رہی ہیں، اپنی والدین کا سہارا بنی ہوئی ہیں۔ تو میں آپ سے پھر اپیل کروں گا کہ اگر کوئی بندہ مخیر حضرات کوئی دیکھ رہا ہے اس سٹوری کو تو سحرش سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ سحرش کا نمبر ڈسکرپشن میں اور اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا۔ ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں تاکہ یہ اپنے ڈریمز کو پا سکیں، یہ ٹھیک ہو سکیں، اپنے پیروں پر چل کر اپنی ان خوشیوں کو، ان آسائشوں کو فیل کر سکیں جو ایک نارمل انسان جس طرح میں اور آپ اپنے پاؤں کے اوپر چلتے ہیں، ہمیں اس نعمت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی سحرش کے دل سے پوچھ کر دیکھے کہ جس کے نہ پاؤں ہیں نہ ایک بازو ہے، وہ کس طرح ان نعمتوں کو یاد کر رہی ہے۔ تو سحرش، لاسٹ میں آپ لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ میں سب کو یہی کہوں گی کہ مشکلات جو ہیں وہ ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی دی ہوئی نعمتیں ہیں جن کو ہم لوگ سب اگنور کر دیتے ہیں۔ ایون دیٹ کہ میں خود بھی، جب میرے پاس یہ ساری چیزیں تھیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دل میں یہ بات آ جاتی تھی اور خود لگتا ہے کہ جیسے سارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہی ظلم کر دیا ہے۔ ہر بات پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تکلیفیں دی ہیں، پریشانیاں دی ہیں۔ نہیں، اپنے سے لوگوں کو دیکھیں جو کہ ان چیزوں سے سب سے بڑی نعمتیں ہوتی ہیں انسان کی باڈی پارٹس، جب ان سے وہ چھن جاتے ہیں پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم دنیا کے کتنے غریب انسان ہیں، اور میں اس ٹائم دنیا کی سب سے غریب انسان ہوں کہ میرے پاس جو زندگی میں انسان کے پاس 4 حصے ہوتے ہیں، میرے پاس ان میں سے صرف ایک حصہ ہے، اور میں پھر بھی اپنی زندگی کو ویسے ہی لے کے چلنا چاہتی ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی کی ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ تو آپ بھی اپنی زندگی کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ سے کبھی گلے شکوے نہ کیا کریں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کیا کریں۔ بالکل، سحرش جو ہے وہ ہر اس بندے کے لیے ایک مثال ہے۔ پاکستان کی بیٹی نے اپنا ارادہ ترک نہیں کیا، اپنے ارادے کو اور مزید پختہ کیا ہے چٹان کی طرح، اور بڑی باہمت یہ لڑکی ہے۔ میں آپ سے پھر اپیل کروں گا کہ ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں تاکہ یہ اپنے ٹریٹمنٹ کروا سکیں اور اپنی منزل کو پا سکیں۔ اپنے میزبان حسنات چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ دیکھتے رہیے نیا پاکستان۔ اللہ نگہبان۔